لیکن اس سارے تناظر میں سیاسی جو پاکستان کا ماحول ہے وہ اخلاقی طور پر بہت گرا ہوا ہے. سب سے زیادہ گراوٹ اس سیاسی طبقے کے اندر ہے. اخلاقی لحاظ سے صفر پر ہیں یہ اخلاقیات کے. باقی بھی ہیں چونکہ مجموعی طور پر ہم دیکھیں تہذیب پوری ہی اخلاقیات سے توہی ہے. اقدار اس کے اندر ہے نہیں. اقدار چونکہ تقلید کی ہے ہم نے مغرب کی، تقلید کی ہے ہم نے ہندوستان کی، تقلید کی ہے ہم نے فاسد تہذیب کی، جس نے اقدار کو ہم میں سے بالکل نمایاں طور پر ختم کر دیا. حتیٰ مذہبی طبقے کے اندر اخلاقیات نہیں ہیں، صفر ہیں ان کے اندر اخلاقیات. مذہبی طبقہ، جیسے میں مجلس میں بھی اشارہ کیا ہے کہ اگر کوئی عالم یا کوئی مذہبی شخص ان کی رائے کے خلاف، دیگر مذہبیوں کی رائے کے خلاف کوئی اظہار نظر کرتا ہے، اس کے خلاف ایک بدتمیزی مذہبیوں کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے، مفتیوں کی جانب سے شروع ہو جاتی ہے، مذہب کے اخلاق کا درس دینے والوں کی طرف سے یہ بدتمیزی کا طوفان شروع ہو جاتا ہے، جس کی حالیہ مثال مولانا طارق جمیل صاحب کے مقابلے میں جو بدتمیزی کا طوفان شروع ہوا ہے. کون لوگ؟ مولانا طارق جمیل ایک سنی عالم ہیں، مشہور ہیں، تبلیغی سلسلے کے ہیں، اور ایک اچھا اسلوب ہے، ایک اچھی روش ہے ان کی. اس کے مطابق وہ گمراہوں کو دین کی طرف لاتے ہیں، اللہ کی طرف لاتے ہیں اپنے سلسلے کے مطابق. ظاہر ان کو وہ شیعہ نہیں بناتے، ماتمی نہیں بناتے، ان کو اپنے دیوبندی تعلیمات کے مطابق، تبلیغی منشور کے مطابق لاتے ہیں. وہ اداکاراؤں کو، طوائفوں کو، سنگرز کو، گویوں کو، یعنی جن کے نزدیک کبھی شاید کوئی مولانا جا کر بھٹک بھی نہیں سکتا، یہ ان کو بھی کسی طرح گھیر کے لے آتے ہیں، داڑھی رکھوا لیتے ہیں اور ڈانس چھڑوا دیتے ہیں ان سے، فساد چھڑوا دیتے ہیں ان سے. معمولی غیر معمولی کام ہے. اگر کوئی اس کو معمولی کام سمجھتا ہے تو وہ کر کے دکھائے. میں پہلے بھی کہا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے مومن نہیں سدھرتے. فاسد تو دور کی بات ہے، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ بھی، انہیں بھی ہم کوئی راستہ دکھانا چاہیں تو نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس ایسی توفیق ہے کہ وہ گمراہوں کو راہ راست پر لے آتے ہیں. ان کے مقابلے میں جب مفتی آتا ہے تو وہ ان کو بھی کافر قرار دیتا ہے، نعوذ باللہ. طارق جمیل صاحب کی تکفیر کی مفتیوں نے. کیوں تکفیر کی؟ اس لیے کہ ان کے آراء کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انہوں نے دیوبندیوں کے مسلمات کے خلاف بات کی ہے. اور وہ کیا بات کی؟ طارق جمیل صاحب نے کیا بات کی؟ یہ بات کی ہے کہ شیعہ کافر نہیں ہیں. اس بات پر خود انہیں کافر قرار دیا گیا کہ جو شیعہ کے کفر کا قائل نہ ہو وہ ان مفتیوں کے نزدیک کافر ہے. اس سے زیادہ بدتمیزی اور کہاں ہوگی؟ اس سے زیادہ بے ادبی اور کہاں ہوگی؟ اس سے زیادہ اخلاقی گراوٹ اور کہاں ہوگی؟ مومنوں کو کافر قرار دینا، شیعوں کی تکفیر کرنا، مسلمانوں کی کلمہ گو کی، رسول اللہ کے ماننے والوں کی، قرآن کے پیروکاروں کی، نمازیوں کی، حاجیوں کی، جو سب دین کے اصولوں کو مانتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو کافر قرار دینا. کیوں؟ کہ یہ ان کی طرح نہیں سوچتے. تو یہ سب سے بڑی اخلاقی گراوٹ ہے مذہبیوں کی. اور ایک طوفان بدتمیزی انہوں نے مچایا ہوا ہے. پہلے گند ان کا ان کی مسجد تک ہوتا تھا، ان کے اپنے محلے تک ہوتا تھا. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کا گند عالمی تعفن، عالمی فساد کی شکل میں بدل گیا ہے. ایک مفتی پاکستان کی کسی گوشے میں بیٹھ کر ایک بات کرتا ہے، اس کو میڈیا عالمی آواز بنا دیتا ہے اور وہ گند سب تک جا پہنچتا ہے، سب اذہان کو متاثر کرتا ہے. اسی طرح سیاسی گروہ جو اس اخلاقی گراوٹ میں سب سے آگے ہیں، تعلیمی ادارے، سب، کسی کو آپ نہیں تسلی سے کہہ سکتے کہ اخلاقی لحاظ سے کون قابل قبول ہے اس وقت، کس کے اخلاقیات اس وقت بہتر ہیں. سیاستدانوں کی بد اخلاقی کی حد دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے، چلیں جیسا بھی ہے سیاسی طور پر، آپ نے اس کو اپنے پارٹی منشور کے مطابق یا ملکی مقتدر، حیات مقتدرہ کے ایما پر سزا سنائی ہے. یہ ایک معمول ہے سیاست. ایک سیاست پارٹی آتی ہے، دوسرے کو کیسوں میں پھنسا دیتی ہے، نیب میں پھنسا دیتی ہے، انتقام لیتے ہیں محاسبے کے نام پر. جو بھی کرتے ہیں وہ ایک رائج چیز ہے، لیکن جو چیز زیادہ افسوسناک ہے وہ انسانیت بھی نہیں ہے ان کے اندر. کہ
یہ ان کے قیدی ہیں، زندان میں ہیں، اور اول تو جس جج نے سزا دی وہ ثابت ہو گیا کرپٹ جج تھا، غلط سزا دی اس نے، پھر بھی جیل میں ہے۔ اور جیل میں ناگہان کیا ہوا، وہ موت و حیات کی کشمکش میں آ گئے۔ ان کا جو خون کا جریان خون کا نظام تھا وہ اتنا متاثر ہوا کہ سفید خلیات جو خون کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ کم ہو گئے، جو 5 یا 6 لاکھ معمول کے انسان کے اندر ان کی تعداد 5-6 لاکھ کی تعداد میں کم از کم ہونی چاہیے، اس سابقہ وزیر اعظم کے جیل میں گھٹ کے وہ بالکل نچلی سطح پر آ گئے، 6000 سطح پر آ گئے، جو تقریباً وہی حالت احتضار والی حالت ہوتی ہے۔ باہر کیف انہیں اسپتال جیل سے پہنچایا گیا، وہاں پر کوشش کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی، ابھی بھی معلوم نہیں کیا ہو جائے، لیکن یہاں تک پہنچائیے، اور وہ حکومتی جیل سے حکومتی اسپتال میں گئے ہیں، ابھی تک قیدی ہیں، اور حکومتی ٹیم نے، ڈاکٹر نے ان کے ٹیسٹ لیے، علاج کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ حکومت خود یہ سارا کچھ کر رہی ہے اور ان کے بارے میں باہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یعنی مریض نے، قیدی نے ڈرامہ رچایا آزاد ہونے کے لیے، ڈیل بنانے کے لیے، فلاں کرنے کے لیے۔ وہ حکومت خود کر رہی ہے، حکومت ٹیسٹ لے رہی ہے، اگر وہ خود کر رہا ہوتا تو کہہ سکتے تھے ڈرامہ ہے۔ حکومت ٹیسٹ کروا رہی ہے، حکومتی اسپتال میں ہیں، حکومت اعلان کر رہی ہے، حکومتی معالج ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے خلیات اتنے کم ہو گئے اور وہ بالکل خطرے میں ہیں، اور اس کے باوجود انسانی ہمدردی بھی ان سیاستدانوں میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ کا قیدی ہے، وہ اس کو آپ مجرم سمجھتے ہیں، اس کو سزا دیں، سارا کچھ کریں، لیکن جب ایک ایز اے انسان جب کسی کے اوپر یہ وقت آ جاتا ہے تو وہاں میرے خیال میں بہت سخت دل بھی نرم ہو جاتے ہیں، ان کے اندر نرمی آ جاتی ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ پستی صاف نظر آتی ہے، اور اس سے ہمیں یہ سگنل الارم ملتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے تحت، کن کے حکومت کے تحت، کن کی حاکمیت کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، کہ جن کے اندر انسانیت نام کی بھی کوئی چیز نہیں ہے، جو اس طرح سے پہلے ان کی زوجہ بیمار تھیں اور اسے ڈرامہ قرار دیا گیا کہ ان کی زوجہ کلثوم نواز بیمار ہوئیں، اور بعض صحافیوں کے بقول، یہ ایک صحافی کا جملہ ہے، میرے خیال میں اس نے اچھی ترجمانی کی ہے صورتحال کی، اس نے کہا کہ جب سابقہ وزیر اعظم کی بیوی بیمار ہوئی تو انہوں نے، سب نے، حکومتی وزراء اور حکومتی ترجمان اور حکومت کے حامی لوگوں نے چینلز پر، سوشل میڈیا پر، اخباروں میں، ہر طرف یہ شور مچایا کہ یہ ڈرامہ ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، یہ ڈیل لینے کے لیے، NRO لینے کے لیے یہ سب شور کر رہے ہیں۔ اس صحافی کے بقول کہ سابقہ وزیر اعظم کی بیوی کو یہ ثبوت پیش کرنے کے لیے کہ وہ واقعاً بیمار ہے، اس کو مرنا پڑا، ان وحشیوں کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ واقعاً بیمار ہے، اس نے مر کے ثابت کیا کہ بیمار ہے، پھر چپ ہوئے۔ وہ اب بھی لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، یہ قیدی کو مرنا پڑے گا، پھر ان کو یقین آئے گا کہ یہ بیمار ہے۔ حکومت جب خود اپنی جیل سے اپنے اسپتال میں لے کے، سرکاری اسپتال میں ہیں، سرکاری ٹیم کے اندر ہیں، سرکاری علاج ہو رہا ہے، سرکار کی ابھی بھی قید میں ہیں، تو پھر ڈرامہ کیسے ہے یہ؟ پھر تو حکومت ڈرامہ کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اگر قیدی کو بیمار ہو گیا تو اب تو اس کو مریض کے طور پر اس کو ٹریٹ کرو، مریض کے لیے جو حقوق ہیں، جو پاکستان میں مفقود چیز ہے، وہ حقوق ہیں، حقوق العباد، حقوق انسان، حقوق مختلف طبقات کے، جو نہ مذہب میں پڑھائے جاتے ہیں اور نہ مذہب میں مراد کیے جاتے ہیں۔ حقوق کوئی بھی مراد نہیں کرتا۔ عبادتوں کے خوگر حج کریں گے دبا کے، حقوق کو پائمال کریں گے، نمازیں پڑھیں گے ساری رات، حقوق کو پائمال کریں گے، روزے رکھیں گے، حقوق کو پائمال کریں گے، اپنے گھر والوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق پائمال کریں گے۔ مومن ہیں، عورتوں کو وراثت نہیں دیتے، باپ کی وراثت میں سے کچھ بھی بیٹی کو نہیں دیتے۔ بیٹی کو کیا تنخواہ دیتے ہیں؟ جہیز پر، کہ تجھے جہیز دے دیا ہے، بس ٹھیک ہے۔
یعنی غلط کام جو کیا ہے، جہیز جو بنتا ہی نہیں تھا، واجب ہی نہیں تھا، ضروری ہی نہیں تھا. جہیز تو مرد پر واجب ہے، شوہر نے دینا چاہیے تھا، بیوی پر نہیں ہے لازم جہیز لے کے جانا. اس کو عورت کا حق قرار دے کر کے تجھے جہیز دے دیا، بس تو فارغ ہے. باپ ارب پتی ہے اور بیٹی کو 4-5 لاکھ روپے کا جہیز دے کر کہا فارغ ہے تو. یہ حقوق کدھر گئے؟ تو حج کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، عزاداری کرتا ہے، تو تراویحاں پڑھتا ہے، تو کیا کیا کرتا ہے، حق بھی کھا رہا ہے ساتھ. تو کیا فائدہ اس سارے دین؟ چونکہ حقوق والا موضوع سارا فراموش شدہ ہے، اور معاشرے میں بگاڑ رہے گا جب تک حقوق انسان کے احترام نہیں کیا جاتا ان کا، اور ہر آدمی ہر دوسرے کا حق کو تسلیم کر کے اس کا احترام نہیں کرتا. مریض کے کیا حقوق ہیں؟ مریض کوئی بھی ہو، دشمن ہو آپ کا، مخالف ہو آپ کا، مجرم ہو حتیٰ، اور مریض ہو جائے، اس پر فوراً مریض کا قانون لاگو ہوتا ہے، اس پر فوراً انسانی قانون لاگو ہوتا ہے، اور اسے وہ سب کچھ فراہم کیا جاتا ہے، اور سرکار کی طرف سے فراہم کیا جائے، خصوصاً اگر قیدی ہے وہ تو. لیکن یہاں جو صورتحال ہے بہت ہی پست ہے. بہت افسوس ہوتا ہے، بعض اوقات انسان شرمندہ ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ ہمیں جینے کا موقع مل رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ جینے پہ ہم راضی ہیں، اور کن کے دوران زمانے میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، اور غیر سنجیدگی کے ساتھ. ظاہر ہے آگے جو کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس سے ملکی، چونکہ یہ وہ ایک فرد کی قید یا ایک فرد کی سزا یا ایک فرد کے علاج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ پورا قومی مسئلہ بن جائے گا، چونکہ وہ سابقہ وزیر اعظم ہے، ایک پارٹی کا سربراہ ہے، اور اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر پوری قوم کے اندر تشویش، اور اس کے اثرات فرد نے پھر بھگتنے ہوں گے، جو ملکی فضا بن رہی ہے. اخلاقی لحاظ سے زیادہ افسوس ہے، بہت افسوس ہے کہ حقوقی لحاظ سے بہت گراوٹ ہے یہاں پر، اتنی اعلیٰ سطح پر. اب توجہ کریں کہ اس کیس کو کوئی خاندان یا کوئی چھوٹی سطح کے لوگ نہیں ڈیل کر رہے، یہ کیس سریعاً بڑی سطح کا ہے، جس کے اندر حکومت انوالو ہے، جس کے اندر وزیر ہیں، وزیر اعظم ہیں، جس کے اندر سیاستدان ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ سب اس کیس کے متولی ہیں، با اختیار لوگ یہ ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں یہ ہو رہا ہے، یعنی بڑے اربابان اختیار. تو پھر یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ نیچے کیا حال ہوتا ہے، نیچے پبلک کے ساتھ اس کے حقوق کی کیا پائمالی ہوتی ہے.